بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تلقونہ بألسنتکم، جب تم اس بات کو ایک دوسرے کے منہ سے سنتے تھے، وتقولون بافواہکم، اور اپنے منہوں سے باتیں کرتے تھے، ان چیزوں کا لیس لکم بہ علم، جن کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ تحسبونہ حیرا، اس کو تم ہلکی پھلکی بات سمجھتے تھے، وہو عند اللہ عظیم، اور یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ لولا، ایسا کیوں نہیں ہوا، اس سمعتموہ، جب تم نے اس بات کو سنا، تم یہ کہتے، ما یقول لنا، ہمیں یہ کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان نتکلم بہذا، اس قسم کی باتیں کریں۔ سبحانک، پاک ہے اللہ کی ذات، ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے بڑا۔ یعظکم اللہ، اللہ پاک تمہیں نصیحت کرتا ہے اس بات سے، ان تعودوا لمثلہ، کہ اس جیسی بات کا اعادہ کرو ابدا، کبھی بھی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ ویبین اللہ لکم الآیات، اللہ پاک بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ پاک علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو یہ پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، کہ عام ہو بے حیائی کی باتیں، الذین آمنوا، ایمان لاؤ، ان لوگوں میں جو ایمان لائے، لہم، ان لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم، اللہ پاک جانتا ہے، انتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور رحمت نہ ہوتی، اور اللہ پاک تو رؤوف الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرو۔ من یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے، انہ، یا وہ یامر بالفحشاء والمنکر، وہ منکر باتوں کو اور فحشاء کا حکم دیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ، ولیکن اللہ، بشک، لیکن اللہ پاک، یزکی، پاک صاف کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم، نہ قسمیں اٹھائیں تم میں سے فضل والے، وسعت، گنجائش والے، ان یؤتی، اس بات سے کہ وہ دیں، اولی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجرین فی سبیل اللہ کو، ولیعفو، چاہیے کہ معاف کر دیں، ولیصفحوا، اور چاہیے کہ چشم پوشی کریں۔ اللہ تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو، ان یغفر اللہ لکم، اللہ پاک تمہارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بخشنے والا، مہربان ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یرمون، جو تہمت لگاتے ہیں، محصنات، پاک دامن، غافلات، بھولی بھالی، مومنات، مومن عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت کی گئی ہے، کی جائے گی دنیا اور آخرت میں، اور ہم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن گواہی دے گی ان کے خلاف ان کی زبانیں، ایدیہم، ان کے ہاتھ، ارجلہم، ان کے پاؤں، بما، اس چیز کی، کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، جس دن اللہ پاک ان کو دے گا، پورا دے گا ان کا بدلہ حق۔ ویعلمون، اور جان لیں گے وہ، ان اللہ، بے شک اللہ پاک، الحق، حق ہے، مبین، بیان کرنے والا۔ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، طیب مرد طیب عورتوں کے لیے، طیب عورتوں سے، اولئک، یہ لوگ، مبرأ، ان باتوں سے، یقولون، جو لوگ کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، عزت والا رزق ہے۔ واقعہ عفق چل رہا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی، ایک مہینہ اس کی تشہیر ہوئی، پورا مدینہ کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کی صفائی میں یہ آیات بیان کی۔ ام المومنین فرماتی ہیں، مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ پاک میری صفائی کی کوئی صورت کریں گے، میں پاک دامن تھی، میں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی تھی، اللہ پاک میری صفائی دے گا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ قرآن پاک کی آیتیں آئیں گی، 10 آیتیں، میں خود کو اس لیول کی نہیں سمجھتی، اس کو کم سے کم سمجھتی تھی۔ اللہ پاک نے میری صفائی کہاں دی، قرآن پاک۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں، یہ اہل تشیع کی تکفیر پر، مطلب علی الاطلاق تکفیر ہے یا نہیں، ہمارے جو محتاط علماء ہیں وہ علی الاطلاق تکفیر نہیں کرتے، کہتے نص قطعی کا انکار کفر ہے نا،
شیخین کا اسلام قطعی ہے، شیخین کو کافر کہنا یہ کفر ہے۔ یہ حضرت عائشہ کی پاک دامنی کیا ہے؟ نص قطعی ہے، اس کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور قرآن پاک کا محفوظ ہونا قطعی ہے، اس کا انکار کیا ہے؟ ہمارے اہل علم جو ہے نا، بڑے اہل ممتاز اہل علم، وہ مسائل کی بنیاد پہ تکفیر کرتے ہیں۔ جو قذف عائشہ کا قائل ہے، جو شیخین کو کافر کہتا ہے، اور جو کیا کرتا ہے، قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہے، وہ کافر ہے۔ علی الاطلاق شیعوں میں مختلف طبقے ہیں، تو وہ ان علی الاطلاق تکفیر نہیں کرے، ان میں یہ بھی ہے کہ قذف عائشہ، برات عائشہ نص قطعی ہے، نص نہیں، 10 آیات ہیں، نصوص قطعی ہیں، اس لیے قذف عائشہ کرنے والا کافر ہے، قطعی کافر ہے۔ یہ حضرت عائشہ کہتے مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آیت قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوگی، قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ پاک ڈانٹ رہے ہیں مسلمانوں کو، تم نے بات سن کیسے لی، تم نے بات کی کیسے، تمہارے منہ پر کیسے آ گئی۔ فرمایا جب استلقونہ بألسنتکم، جب ان باتوں کو ایک دوسرے کی زبانوں سے تم لے رہے تھے، تلقی قبول کرنا، استلقونہ یہ تہمت کی باتیں تم وصول کر رہے تھے اپنی زبانوں کے ساتھ، ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، اور تقولون بافواہکم، اور منہ سے وہ باتیں کر رہے تھے تم، اور لیسا بہی علم بغیر علم کے، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی شہادت نہیں تھی، کوئی قرینہ نہیں تھا، جھوٹ باتیں لے رہے تھے۔ یہ ہماری قرآن ہے استلقونہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے استلقونہ، حضرت عائشہ کی قرأت مختلف ہے، قرأتیں مختلف ہوتی ہیں۔ استلقونہ بألسنتکم، اللہ کا جلے کو جھوٹ بول رہے تھے، تم جھوٹ بول رہے تھے، ایک ہی معنی ہے، تم جھوٹ لے رہے تھے ایک دوسرے سے، اس کا معنی بھی یہی ہے، تم جھوٹ بول رہے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ کی قرأت کیا ہے؟ استلقونہ، تحسبونہ، یہ تم ہلکی پھلکی بات سمجھتے تھے اس کو، اتنی ہلکی بات تو نہیں تھی یہ، تحسبونہ وحیرہ، تم ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، سن رہے تھے، پوچھ رہے تھے، اور تحسبونہ حیرہ، اس بات کو ہلکی پھلکی سمجھ رہے تھے، نہیں بھائی، وہ عند اللہ عظیم، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات، ایک پاک دامن عورت پر، اور پھر نبی کے حرم پر، عام پاک دامن عورت پر بھی تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے، بڑی بڑی بات ہے، نبی کے حرم پر۔ اچھا فرمایا تمہیں یہ کیا کرنا چاہیے تھا، لولا ایسا کیوں نہیں ہوا، اس سمے تم ہو، تم نے بات سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ بہتان ہے، جھوٹ ہے، تم اس بات میں پڑے کیوں؟ اللہ پاک کس بات پہ ڈانٹ رہے ہیں؟ جب تم نے بات سنی تھی نا پہلی بار، یار نے یہ باتیں نہیں کرنی، جھوٹا یہ کھلا جھوٹ ہے، تمہیں سنتے ہی یہ بات کہہ دینی چاہیے تھی، تم نے اس پہ باس مباحثہ کیسے کر لیا؟ اللہ پاک یہ بات فرما رہے، لولا ایسی بات کیوں نہیں ہے، اس سمے تم ہو، جب تم نے اس کو سنا تھا تو تم یہ کہتے، ما یکون لنا ان نتکلم بہا، ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے بھائی، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جملہ جو ہے نا اس واقعے پر، یہ حضرت عمر کا جملہ ہے۔ حضرت عمر نے جب بات سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، وہی کل میں نے بتایا تھا، یا رسول اللہ عائشہ کے ساتھ نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ کے حکم سے کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے کیا تھا، اللہ کو پتہ نہیں تھا کیسی لڑکی ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ اللہ پاک نے وہی جملہ یہاں دہرا دیا۔ حضرت عمر کے موافقات میں سے، موافقات کا بتایا تھا، حضرت عمر کے موافقات کیا ہیں؟ حضرت عمر کی بات کی تائید اللہ پاک نے وحی میں کی۔ یہ امام سیوطی نے تاریخ خلفاء میں گنے ہیں، کوئی 21-22 ہے، یہ حضرت عمر نے بات کی ہے، اللہ پاک نے تائید میں کیا کر دی، وحی نازل کر دی، ان میں سے کی یہ جملہ بھی حضرت عمر کا ہی ہے، جب سنا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے، جھوٹ ہے، وہی بات وحی میں شامل ہوگی۔ چلو اب تک تو ہو گیا، دوبارہ نہیں کرنا بھائی۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ پاک تمہیں نصیحت کرتا ہے، یہ بات دوبارہ نہیں دہرانی۔
دوبارہ تمہارے منہ پر یہ بات پہلے بھی نہیں آنی چاہیے تھی، اور دوبارہ تو بالکل نہیں آنی چاہیے۔ یعظکم اللہ، اللہ پاک تمہیں نصیحت کرتے ہیں، ان تعودوا لمثلہ، اس جیسی بات پھر دوبارہ کرو، ابدا، کبھی بھی یہ بات دوبارہ نہیں کرنا۔ اور کب تک؟ کبھی بھی، اگر مسلمان ہو تو، اگر مسلمان ہونا تو پھر یہ بات نہ کرنا بس۔ اللہ پاک نے آیات واضح کر دی ہیں تمہارے لیے، ویسے بھی آیات واضح ہیں، اور یوم المومنین کی صفائی میں یہ آیات بھی واضح ہے۔ واللہ علیم الحکیم۔ ایک بات تو یہ، اللہ پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں قرآن پاک کی 10 آیات نازل۔ پھر یہ باتیں پھیلاتے کیوں ہو یار؟ ایک تو ہے بات کر دی، ٹھیک، پھر میسج بھی چلاتے ہو۔ ایک تو غلط بات کر دی، پھر میسج بھی پھیلاتے ہو۔ وہ لوگ جو فاحشہ کو پھیلاتے ہیں، فاحشہ کا، فحش باتوں کا پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو یہ بات پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، کہ بے حیائی کی باتیں عام ہوں عموماً سوسائٹی میں، ان کے لیے عذاب علیم۔ ایک دفعہ قاضی حسین احمد صاحب مرحوم نے سپریم کورٹ پہ ریٹ دائر کی کہ فحشاء پہ پابندی لگائی جائے، فحش کاموں پر پابندی لگائی جائے، قرآن پاک کا تقاضا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے نیا کٹا کھول دیا، فحشاء کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، فحش کسے کہتے ہیں۔ 2 سال بعد پہ لگ گئے، بات گئی۔ یہ طریقہ ہمارا بات کو گول کرنے کا، بات سمجھ؟ طریقہ واردات کیا ہے؟ بلکہ ایک اور بات سن لیں، ہضم کر لیں گے۔ 53 میں ختم نبوت کی تحریک کے لیے کتنے لوگ شہید ہوئے تھے؟ 10,000 کے لگ بھگ بتاتے ہیں۔ لیکن جب عدالت میں بات گئی، جسٹس منیر صاحب چیف جسٹس صاحب تھے، انہوں نے یہ اکٹھا کھول دیا، مسلمان کی تعریف متعین کرو بھائی، مسلمان کی تعریف متعین کرو گے تو کسی کو غیر مسلم کہو گے نا۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دستوری طور پہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تعریف طے کرو گے تو کسی کو غیر مسلم کہو گے نا، مسلمان کی تعریف متعین کرو۔ اب علماء تقریباً سارے جیلوں میں تھے، سوال چلا گیا، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ ہم مشترکہ تعریف پیش نہیں کر سکے تھے، اپنی بات بھی ماننی چاہیے۔ کسی ایک ادھر سے کوئی تعریف آئی، ادھر سے کوئی تعریف آئی، ادھر سے کوئی تعریف آئی، اپنے اپنے ذوق کے مطابق تعریف کی۔ انہوں نے فیصلہ جی، جب مسلمان کی تعریف پر متفق نہیں ہے تو غیر مسلم کس کو کہتے ہیں؟ یہ ٹیکنیکل بات درستی ہے، ٹیکنیکلی بات درستی ہے۔ پھر یہ مسلمان کی تعریف پہ یہ بھٹو کے دور میں جب دستور یہ بنا ہے تو اس وقت مسئلہ پیش آیا۔ مولانا کوثر نیازی پیپل پارٹی میں تھے، بھٹو کے ترجمان تھے۔ اسمبلی میں مولانا مفتی محمود صاحب بھی تھے، مولانا غلام اوسط عربی بھی تھے، مولانا شاہ احمد نورانی بھی تھے، مولانا ذاکر صاحب جھنگ والے وہ بھی تھے، اور بڑے بڑے اکابر علماء تھے۔ دیوبندی بھی چوٹی کے علماء تھے ساتھ، اور بریلوی بھی چوٹی کے ساتھ علماء تھے۔ کوثر نیازی نے چیلنج کر دیا کہ اب تک تم مسلمان کی تعریف پیش نہیں کر سکے، اب یہ دونوں طبقے، بڑے طبقے، بریلوی دیوبندی دونوں بڑے طبقے ہیں، متفقہ تعریف کر دو، ہم آج میں شامل کر لیں گے۔ اسمبلی میں کوثر نیازی نے چیلنج کیا، لاؤ متفقہ تعریف، تم مسلمان کی تعریف میں متفق ہو، ہم سے کہہ رہے فلاں کو غیر مسلم قرار دو، کیسے قرار ہے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ اس پر پھر 2 بابے اکٹھے ہوئے، یہ مشکل مسئلے بابے حل کیا کرتے ہیں۔
اس چیلنج پر دو بابے رات کو بیٹھے، مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا والے، یہ بھی اسمبلی کے ممبر تھے، ہمارے بڑے شیخ الحدیث تھے، اور بریلیوں کے بڑے شیخ الحدیث سے مولانا عبد المصطفیٰ اظہری، قومی اسمبلی میں بھی تھے، اور کراچی کے دارالامجدیہ کے شیخ الحدیث تھے۔ یہ دونوں بابے اکٹھے ہوئے، رات کو بیٹھے، ایک تعریف مشترکہ لکھی، صبح کو اس کا اسمبلی میں پیش کیا، اور سب نے پھر اتفاق کیا، اہل حدیثوں نے بھی، جماعت اسلامی نے بھی، اور وہ تعریف شامل، اس وقت وہ تعریف شامل ہے، متفقہ تعریف۔ خیر ایسا نے سپریم کورٹ نے کٹا کھول دیا۔ فحشا کہتے کس کو؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تاکہ ہم فحشا غیر فحشا کا فرق کر کے فحشا کو منع کر سکیں۔ فحشا کہتے کس کو؟ سوال نامہ جاری ہوا ملک میں، ہم متفقہ تعریف نہیں دے سکے۔ میں نے جس جواب دیا تھا وہ یہ تھا، جس چیز کو قرآن پاک نے فحشا کہا ہے وہ حاشا کی تعریف میں ہے۔ یہاں قرآن پاک نے فحشا کس کو کیا ہے کہا ہے؟ کہ زنا کی تہمت کو پھیلانا۔ یہاں قرآن پاک نے فحشا کس کو کہا ہے؟ زنا کی تہمت تھی، اس کو عام کیا، تحبون ان تشیع الفاحشہ، ایک تعریف میں یہ شامل ہے۔ اور ایک جہاں لباس کی بات آئی ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، وہاں قرآن پاک نے بخل کو فحشا کہا ہے۔ اور یہاں قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، وہاں بھی آگے فحشا کا ذکر ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک نے جہاں جہاں فحشا بولا نا، ان سب کو اکٹھا کر کے تعریف کرا، اس میں یہ بات بھی تھی۔ یہاں فحشا کس کو کہا ہے؟ زنا کی تہمت کو پھیلانا، میسج کرنا، کیا لوگوں کو پہنچیے۔ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ فحشا لوگوں میں پھیلے، ایمان فی الذین آمنوا، مسلم سوسائٹی میں فحشا کا فروغ، یہ چاہتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ باقی اللہ جانتا ہے، تو ان باتوں کے نقصانات کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ پھر وہ بات ہو رہی، لولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی، جواب پہلے محذوف ہے، لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم، اللہ رؤوف رحیم۔ پھر تلقین فرمائی، یہ شیطانی کام ہے سارے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطانی حرکتیں کرواتا ہے، شیطان کے قدموں پہ نہیں چلو۔ من یتبع خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ چلو گے وہ تو فحشا ہی کہے گا، انہ یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان تمہیں کسی معروف کی، کسی خیر کی تلقین نہیں کرے گا، شیطان جب بھی کرے گا کسی کرے گا فحشا کی اور منکر۔ پھر فرمایا دیکھو اللہ پاک نے صفائی دے دی ہے ام المومنین کی، اللہ کا فضل نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی پاک دامن نہ نظر آتا۔ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ پاک کا فضل نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، کوئی بھی ایک دوسرے سے محفوظ نہ ہوتا۔ یہ اس کو کہہ رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک نے معیار بتا دیا کہ سچ کا معیار کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ ما زکا منکم من احد، تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے محفوظ نہ ہوتا کبھی بھی، ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ پاک جس کو پاک قرار دے دے، اللہ پاک جس کو پاک قرار دے۔ اللہ سمیع علیم۔ ایک واقعہ اور ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یہ قذف پھیلانے والوں میں، باقی تو منافقین تھے، 3 مخلص صحابی بھی تھے، حسان بن ثابت، حملہ بنت جحش، مصطح بن اثاثہ۔ مصطح بن اثاثہ کون تھے؟ رشتے میں حضرت صدیق اکبر کے بھانجے لگتے تھے، ان کی ماں حضرت صدیق اکبر کی خالازاد تھی یا ماموزاد تھی، رشتے میں حضرت صدیق اکبر کے کیا لگتے تھے؟ بھانجے لگتے تھے۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ تھا اس پر،
ایک تو اس بات پر کہ غلط باتیں پھیلا رہا ہے، دوسری اس بات پر کہ تو گھر کا آدمی ہے یار، تو چپ کرنا. گھر کا آدمی بات کرے زیادہ دکھ ہوتا ہے، وہ فطری بات. اور تیسری بات یہ، کوئی تو خرچہ بھی صدیق اکبر دیتے تھے، مہاجر تھا اور بے روزگار تھا، گھر کا آدمی ہے، بھانجا ہے، خرچہ بھی میں دیتا ہوں، یہ آگے آگے لگا ہوا ہے. غصے کی وجہ سمجھ میں آئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غصے میں قسم اٹھا لی، خدا کی قسم آج کے بعد مصطفیٰ پر ایک پیسہ خرچ نہیں. حلف اٹھا لیا کہ آج کے بعد مصطفیٰ پر ایک پیسہ خرچ نہیں. اس کو شرم نہیں آئی؟ گھر کا آدمی ہو کر پھر خرچہ بھی مجھ سے لیتا ہے اور بات بھی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس غصے میں قسم اٹھائی. اللہ پاک نے کہا نہیں جناب، کیوں قسم اٹھائی ہے؟ لا یأت لأولی الفضل منکم وسعہ، فضل والے گنجائش والے قسمیں نہ اڑایا کریں. اللہ پاک نے حضرت صدیق اکبر کو ڈانٹ دیا. نہیں جناب، وہ اپنے مقام پر ہی اپنے مقام پر. لا یأت نہ قسمیں اٹھائیں، اولو الفضل منکم، تم میں سے فضل والے، وسعہ، صحابہ نہ گنجائش والے، جن کے پاس گنجائش ہے نا. ان یؤتوا اولی القربى، اس بات کی قسم کہ وہ قریبی رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے، مسکینوں پر خرچ نہیں کریں گے. اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں پہ وہ مہاجر بھی ہے اور مسکین بھی ہے اور ضرورت مند بھی ہے اللہ کے راستے میں. آپ نے کیوں قسم اٹھائی ہے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم اللہ پاک سے معافی کی امید نہیں رکھتے؟ اگر اللہ پاک سے اپنے لیے معافی کی امید نہیں رکھتے ہو تو پھر اپنا جرم کرنے والے کو معاف کرنا سیکھو. کیا حکمت کی بات کی ہے. نہ تم بھی معاف کرو، اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہو نا، جس بات پہ تمہیں غصہ ہے تم بھی معاف کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے؟ اللہ تو سننے والا جاننے والا ہے. یہ جب نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے توبہ کی، میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ مصطفیٰ پر آج کے بعد ایک پیسہ خرچ نہیں کروں گا. غصہ بجا تھا، غصہ بے وجہ نہیں تھا. لیکن فرمایا جب اللہ یہ پوچھتے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، میں تو اپنی غلطیوں کی معافی اللہ سے چاہتا ہوں، اس لیے میں نے مصطفیٰ کو معاف کیا اور آج کے بعد زندگی بھر اس کا خرچہ میں دوں گا. یہاں سے ایک اور مسئلہ، حضور نے فرمایا اگر کوئی قسم اٹھا لی ہے اور قسم اٹھانے سے خیر کا کوئی کام رک رہا ہے تو قسم توڑو، کفارت دو. آپ نے بھی یہی فرمایا. میں کوئی قسم اٹھا لوں، ضابطہ یہ بیان فرمایا میں کوئی قسم اٹھا لوں پھر دیکھوں کہ قسم خیر کے کام میں رکاوٹ بن رہی ہے، قسم توڑتا ہوں، کفارہ دیتا ہوں. وہ قسم بھی توڑی تھی، اللہ نے توڑوائی تھی. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، توڑو قسم. کیا قسم اٹھائی تھی؟ آج کے بعد شاید نہیں کھاؤں گا. حضور نے کیا قسم اٹھائی تھی آج کے بعد؟ اللہ نے کہا جناب کیوں؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، میں نے حلال کیا آپ کیسے حرام کریں؟ یہاں لہجہ بڑا سخت ہے. اللہ پاک نے یہاں بڑی لما تحرم ما تب تغی مرضات ازواجک، بیویوں کے کہنے پر اللہ بھی ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، میں نے حلال کیا آپ کیسے حرام کریں؟ تب تغی مرضات ازواجک، بیویوں کے کہنے پر. نہیں جناب نہیں. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، قسم توڑیے، کفارہ دیجیے. حضرت صدیق اکبر نے بھی یہی کہا جب یہ اللہ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ پاک سے مغفرت کی امید نہیں رکھتے ہو؟ جب اللہ سے مغفرت کی امید رکھتے ہو تو تم بھی کیا کرو، ولیعفوا ولیصفحوا،
اگر تمہیں کسی بات پہ غصہ آ گیا نا، معاف کر دو، صرف معاف نہیں کرو، مٹی پاؤ گناہ معاف کر دو، آئندہ تذکرہ نہیں کرنا۔ مٹی پاؤ کا معنی کیا ہے؟ وَلْيَصْفَحُوا کا معنی کیا ہے؟ آئندہ کبھی ذکر بھی نہ کرنا۔ پچھلی غلطی معاف کرو، اس پہ چشم پوشی کر دو۔ اس کا پنجابی ترجمہ کیا ہے؟ مٹی پاؤ، آئندہ کبھی تذکرہ بھی نہیں کرنا اس کو۔ فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم۔ یہ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں انہوں نے پھر رجوع کر لیا، توبہ توڑی، مصطفیٰ کا خرچہ بحال کیا۔ فرماتے ہیں یہ تو حضرت عائشہ کی بات تھی نا، ام المومنین کی بات۔ کسی بھی مومن عورت پر تہمت لگانا بہت بری بات ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات، محصنات پاک دامن عورت، غافلات، ان کو پتہ ہی ہے، بھولی بھالی، 50-70 تک بھولی بھالی پاک دامن عورت، ان کو پتہ ہی نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ محصنات، غافلات، مومنات، مومن عورتیں، بھولی بھالی پاک دامن عورتیں، ان پر تہمت لگانے والے لاکھ دی لعنت ہوتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لاکھ دی لعنت، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پہ دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت، اور صرف لعنت نہیں، عذاب بھی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ ان کے خلاف ان کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، کان گواہی دیں گے، زبان یہاں جھوٹ بول رہی ہے، وہاں اس کے خلاف گواہی دے گی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، زبانیں ان کے وہاں اللہ پاک زبانوں کو مور لگا دیں گے، اور جسم بولے گا، اس میں پوچھیں گے لما شاہد تمہارے نا، چمڑے گواہی دیں گے۔ اس کی گواہی کی ایک شکل کیا ہے؟ انکار کریں گے۔ ویڈیو چل رہی ہوگی، وہ دیکھو اب ویڈیو میں کون سی چیز گواہی نہیں دیتی؟ اللہ کی ویڈیو بڑی تکڑی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک مجرم انکار کرے گا، یار میں نے نہیں کیا، وہ خواہ میرے کھاتے میں ڈال دیا۔ حدیث کا اللہ کہیں گے اس کو خود کو وہ عمل کرتا ہوا دکھاؤ۔ خود کو عمل کرتا ہوا دیکھے گا تو کیا ہوگی؟ وہ ویڈیو ہوگی۔ زبان گواہی دے گی، ان سے زبانیں، ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، کس کی بما کانوا یعملون، ان کی حرکتوں کی گواہی ان کا اپنا جسم دے گا، ناک دیں گے، کان۔ اس دن پھر بدلہ بھی پورا ہوگا یار۔ یوم یوفیہم اللہ دینہم، یہاں دین سے مراد کیا ہے؟ مالک یوم الدین، اللہ پاک ان کا دین ان کو پورا دیں گے۔ کیا معنی؟ بدلہ، اللہ پاک ہر عمل کا بدلہ پورا دیں گے، اور ان کو بس سمجھ میں آ جائے گی، یعلمون، جان لیں گے کہ اللہ پاک حق ہے اور بیان کرنے والا ہے۔ پہلے کیا کہا تھا کہ الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ۔ کچھ عرصے کے لیے پابندی لگی تھی کہ زانیہ کا نکاح زانی سے، زانی کا نکاح زانیہ سے، ویسے نکاح جائز۔ وہی الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندی اور مردوں کے لیے، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، ناپاک عورتیں یہ فرمایا کہ یہ ان کا آپس میں فریکوینسی ملتی ہے، ان کے آپس میں ان کے مزاج کیا ہے؟ ملتے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، طیبون بری ہیں ان باتوں سے جو لوگ ان کے بارے میں کرتے ہیں۔ یہ مبرؤون کون ہے؟ خبیثات خبیثون نہیں، طیبون۔ طیبون کیا ہے؟ مبرؤون، پاک ہے، بری ہیں کن باتوں سے؟ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کو مغفرت ملے گی اور بڑا باوقار رزق ملے گا۔